السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خورشید نیٹ ورک پہ آپ کا استقبال ہے۔ حضور غوث پاک کا ایک مرید حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے محدث تھے۔ لکڑی کے قلم سے کتابیں لکھا کرتے تھے۔ جب لکڑی کے قلم کی نوک بنانے کے لیے قلم کو کترتے تھے تو انہوں نے قلم کی کترن کو جمع کر کے رکھا تھا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دینے کے لیے جب پانی گرم کیا جائے تو میرے قلم کی کترن کو جلا کر کے پانی گرم کیا جائے۔ جب حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور انہیں غسل دینے کے لیے ان کے قلم کی کترن کو جلا کر پانی گرم کیا گیا تو پانی کے گرم ہو جانے کے بعد بھی ان کے قلم کی کترن بچ گئی تھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جن کے قلم کی کترن اتنی زیادہ تھی انہوں نے کتابیں کتنی لکھی ہوں گی۔ بہرحال حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے محدث ہونے کے بعد بھی صوفیہ حضرات کو نہیں مانتے تھے۔ جب حضرت غوث پاک کا مرید حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا تو حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کے مرید سے کہتے تھے، تم نے کس پیر کا دامن تھاما ہے، کس صوفی کا دامن تھاما ہے، نہ جانے اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے بھی یا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک کے مرید نے کہا، اے میرے استاذ محترم، اگر آپ میرے پیر و مرشد کا علم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی محفل میں چلیں۔ کیا آپ نے کبھی میرے پیر و مرشد کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی میرے پیر و مرشد سے ملاقات کی ہے؟ حضور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں، میں نے تمہارے پیر و مرشد کو نہیں دیکھا ہے، میں نے تیرے پیر و مرشد سے ملاقات نہیں کی ہے۔ تو حضرت غوث پاک کے مرید نے کہا کہ اے میرے استاذ، آپ چلیں میرے پیر و مرشد کی محفل میں چلیں، ان کی تقریر سنیں، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پیر و مرشد کے پاس کتنا علم ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا اور حضور غوث پاک کی محفل میں حضور غوث پاک کے مرید کے ساتھ چلے گئے۔ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں تشریف لائے۔ حضور غوث پاک کا چہرہ چمکدار اور گول تھا، ان کی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی، ان کا سینہ چوڑا تھا اور ان کی آواز کا یہ عالم تھا کہ جب وہ بولا کرتے تھے تو جس طرح سامنے میں بیٹھنے والا آدمی آسانی سے سن لیتا تھا، اسی طرح بغیر کسی مائک اور بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے دور میں رہنے والا آدمی بھی آسانی سے حضور غوث پاک کی باتوں کو سن لیا کرتا تھا۔ حضور غوث پاک محفل میں تشریف لائے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ حضور غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی حضور غوث پاک کی محفل میں ان کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ نے جنات کا عمل کیا تھا، جب انہوں نے عمل پڑھا تو جنات نے آنے میں دیر کر دی۔ اس بزرگ نے جنات سے پوچھا، ہے جنات، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ جنات نے کہا، ہمیں اس وقت نہ بلایا کریں کیونکہ ہم اس وقت حضور غوث پاک کی محفل میں ان کی تقریر سنا کرتے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ کیا حضور غوث پاک کی محفل میں جنات بھی جایا کرتے ہیں؟ اس جنات نے کہا تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں مجھ جیسے بہت سارے جنات جایا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں پتہ چلا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آیا کرتے تھے، اور خود حضور غوث پاک کی محفل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حضور غوث پاک کی محفل میں تشریف لائے۔ عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، بتا کیا تمہاری امت میں بھی ایسی شان والا ولی موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے سوا ایسی شان والا ولی کسی امت میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو حضور غوث پاک کی محفل میں جنات بھی تشریف لاتے تھے، انسان بھی تشریف لاتے تھے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے نبی بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جب حضور غوث پاک اپنی تقریر شروع کرتے تھے تو الحمدللہ الحمدللہ 2 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، اے حضور غوث پاک، آپ اپنی تقریر کے شروع میں 2 مرتبہ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں تو دنیا میں جتنے ولی ہیں سب اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر میری تقریر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے دیکھا یہ حضور غوث پاک کی شخصیت تھی کہ جو بغداد میں رہ کر بولا کرتے تھے، لیکن ان کی تقریر پوری دنیا کے ولی بھی سنا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک اپنی محفل میں تشریف لائے اور ایک قاری صاحب سے کہا، اے قاری صاحب، آپ قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھیں۔ قاری صاحب نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی۔ حضور غوث پاک اب اس ایک آیت کی تفسیر بتانا شروع کرتے ہیں۔ ادھر محدث ابن جوزی حضور غوث پاک کے مرید کے بغل میں بیٹھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے جو تفسیر بتائی ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے۔ حضور غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان فرمائی۔ محدث ابن جوزی نے کہا کہ مجھے یہ بھی تفسیر معلوم ہے۔ ایک آیت کی 7 تفسیریں حضور غوث پاک نے بیان فرمائی اور محدث ابن جوزی نے کہا مجھے یہ 7 تفسیریں معلوم ہے۔ جب حضور غوث پاک نے اس آیت کی 8ویں تفسیر بیان کی تو محدث ابن جوزی خاموش ہو گیا اور اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس ایک آیت کا حضور غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان فرمائی، یعنی قرآن مقدس کے ایک سینٹینس کے 40 ایکسپلینیشن حضور غوث پاک نے بیان فرمائی۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کو جھکائے سنتے رہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، اس ایک آیت کے 40 تفسیریں میں نے بیان فرما دی۔ جو بیان ہو گیا وہ کم ہے اور جو بیان نہیں ہوا وہ ابھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا قال کو چھوڑو اور حال کے طرف آؤ، ظاہر کو چھوڑو اور باطن کے طرف آؤ۔ جو ہی حضور غوث پاک نے اتنا کہا، مجمع کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ کوئی اپنے کپڑے پھاڑ رہا تھا، کوئی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا تھا، کوئی انتقال کر چکا تھا، کوئی فرط مسرت میں جھوم رہا تھا۔ حضور غوث پاک کے مرید نے حضرت محدث ابن جوزی کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کے قدموں میں گر کے عرض کرتے ہیں، حضور مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو یہ سوچتا تھا کہ عبد القادر کسی عام صوفی کا نام ہے، لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔